السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی، اور عقل والوں کے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے آیت نمبر 67 یعنی 67 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پینے کے لیے 4 طرح کے مشروبات ہیں جو دنیا میں بھی عطا ہوں گے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو بھر بھر کر کے پلائے گا۔ 4 قسم کے مشروبات، ایک پانی، دوسرا دودھ جس کا ذکر کل ہوا، دودھ، تیسرا جو ہے وہ شراب ہے، اور چوتھا جو ہے وہ شہد۔ یہ 4 قسم کے مشروبات ہیں۔ شراب جانتے ہیں جو پیتے ہیں لوگ، جو نشہ آور ہے، جو حرام ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں شراب کا ہی ذکر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے یہاں پر فرمایا وَمِن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بنا لیتے ہو۔ کھجور اور انگور سے ہم تم کو ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی بنا لیتے ہو، کیونکہ جن چیزوں سے شراب بنایا جاتا ہے انہی چیزوں سے سرکہ بھی بنتا ہے، جن چیزوں سے شراب بنایا جاتا ہے انہی چیزوں سے جوس بھی بنتا ہے، جن چیزوں سے شراب بنایا جاتا ہے انہی چیزوں سے ملک شیک بھی بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ میں صرف کھجور اور انگور کا ذکر ہے، جبکہ اور بھی بہت سارے ایسے پھل ہیں، ایسے غلے ہیں جس سے شراب بنایا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں سے شراب بنایا جاتا ہے، چاہے وہ جو چیز بھی ہو، چاہے وہ جوس ہو، چاہے وہ رس ہو، چاہے وہ سرکہ ہو، چاہے وہ ملک شیک ہو، چاہے وہ شیرہ ہو، چاہے وہ نبیذ ہو، چاہے وہ شکر ہو، چاہے وہ منقع ہو، چاہے وہ کشمش ہو، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ چھوہارے ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں عمدہ رزق بھی ہیں جس کو مختلف انداز میں انسان استعمال کرتے ہیں۔ کھجور کا استعمال مختلف انداز میں ہوتا ہے جو بالکل حلال ہے، اسی طرح سے چھوہارے کا استعمال مختلف انداز سے انسان کرتے ہیں جو بالکل حلال ہے، اسی طرح سے منقع کا بھی استعمال انسان مختلف طریقے سے کرتے ہیں جو بالکل حلال ہے۔ پھلوں کا رس نکالتے ہیں جو بالکل جائز ہے اور حلال ہے اور عمدہ بھی ہے، صحت کے لیے بھی بہترین ہے۔ اسی سے جو ہے شیرہ بنتا ہے، یہ بھی بڑا ہی ذائقہ دار ہوتا ہے اور انسان کے صحت کے لیے بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو انسانوں کو ملنے والی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ محمد آیت نمبر 15 میں فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، متقی اور پرہیزگار لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ جنت میں ایسی نہریں ہوں گی جس کے اندر ایسا پانی ہوگا جو کبھی بھی باسی اور بدبودار نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت کے اندر ایسے دودھ کی بھی نہریں ہوں گی جس دودھ کا مزہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور جنت کے اندر شراب کی بھی نہر ہوگی۔ ابھی جو شراب ہم لوگ پیتے ہیں نا، یہاں پر لوگ پیتے ہیں بہت سارے، جو شراب ہوتا ہے شراب وہاں بھی ہوگا، لیکن ابھی ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے کہ یہاں پر شراب کا ذکر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ شراب جنت میں بھی ہوگی اور اس کی نہریں بھی ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اس شراب کو پینے سے
پینے والوں کو بڑا ذائقہ معلوم ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت کے اندر شہد کی بھی نہریں ہوں گی جو بالکل صاف اور شفاف ہوگا. سامعین کرام، یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو آیت کریمہ ہے یہ مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور مکہ والے جو تھے وہ شراب بہت زیادہ پیتے تھے، بہت زیادہ پیتے تھے، وہ لوگ خود بناتے تھے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جس کو تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی بناتے ہو. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جو تم شراب پیتے ہو یہ عمدہ رزق نہیں ہے. ہم تم کو ایک مشروب پلاتے ہیں جس کو تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی بناتے ہو. یہاں پر اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا جس میں شراب کی مذمت بیان کی، لیکن ابھی تک شراب حرام نہیں ہوا تھا. شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب حرام کیا؟ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کے اندر چلے آئے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل کلیئر آیت نازل فرمائی جس سے تمام مسلمانوں کے اوپر شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. شراب کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے، شراب کو بنانا بھی حلال نہیں ہے، شراب کو بیچنا بھی حرام نہیں ہے، حلال نہیں ہے. شراب کو کسی کے لیے خریدنا بھی حلال نہیں ہے. اگر کوئی خریدتا اور کہتا ہے کہ یہ شراب لے لو اور یہاں سے وہاں تک پہنچا دو، یہ بھی حلال نہیں ہے. کسی بھی اعتبار سے شراب حلال نہیں ہے، بالکل یہ حرام ہے اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے اصل میں شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. لیکن یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ انگور اور کھجور کے پھلوں سے ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جس کو تم نشہ آور بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی بناتے ہو. اس سے یہ پتہ چلا کہ جن جن چیزوں سے شراب بنایا جاتا ہے وہ فی نفس ہی وہ تمام چیزیں عمدہ رزق بھی ہیں، انسانوں کے صحت اور ذہن دونوں کے لیے تربیت کرنے والا بھی ہے، اور اس سے جو حلال چیزیں بنائی جاتی ہے وہ خوشگوار اور ذائقہ دار بھی ہوتا ہے. لیکن پھر اسی چیز کو اگر سڑا دیا جائے تو اس میں الکوہل ہو جاتا ہے جس میں جو ہے سڑان آنے لگتی ہے، جس کو پینے کے بعد عقل بالکل معاف ہو جاتا ہے. انسان بالکل اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے، جو چاہتا ہے اول فول بکتا ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے، اس کے اوپر کمپلیٹ نشہ طاری ہو جاتا ہے اور حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ یہ جو شراب ہے یہ عمدہ رزق میں سے نہیں ہے، اس کو تم نشہ آور بنا لیتے ہو. لیکن یاد رکھیے دنیا کی شراب کا یہ حال ہے، لیکن جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ شراب عطا فرمائے گا اس سے ان تمام نقصان دہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا لے گا. جب ایک جنتی جنت کے اندر جائے گا اور شراب کے گھونٹ کو وہ پیے گا تو اس کا سر بھی نہیں چکرائے گا، اس کا عقل بھی معاف نہیں ہوگا، اس کو مستی بھی نہیں چڑھے گی، اس کے زبان سے اول فول بھی نہیں نکلے گا. جبکہ دنیا میں جب انسان شراب پیتا ہے سر چکراتا ہے، مستی آتی ہے، نشہ چڑھتا ہے، زبان سے اول فول بکتا ہے، عقل بالکل ختم ہو جاتا ہے. کیا وہ کر رہا ہے اس کو خود اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شراب کا ذکر فرمایا ہے یہ مکی آیت میں سے ہے. مکہ میں جو مشرکین ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے شراب حرام ہے اور شراب حرام ہی رہے گی جو کسی اعتبار سے حلال نہیں ہے. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی، اور اس میں عقل والوں کے لیے ایک نشانی ہے. اس میں عقل والوں کے لیے نشانی کیا ہے؟ عقل والوں کے لیے نشانی یہ ہے کہ منقع جو فی نفس ہی بڑی ہی صحت مند غذا ہے، بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے، منقع ہوتا ہے نا، اور بہت ہی صحت مند ہے، بہت فوائد ہیں اس کے. آپ ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے، حکیموں سے آپ رجوع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ منقع جو ہے وہ بہت ہی صحت بخش غذا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی غذاؤں میں دو طرح کی خاصیت دی ہے، دو طرح کا مادہ دیا ہے. اگر انسان چاہے تو اس سے اچھی چیز بھی بنا سکتا ہے اور اگر انسان چاہے تو اس سے بری چیز بھی بنا سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ انسان کو کمپلیٹلی آزمائے کہ یہ جو کھجور ہے، یہ جو انگور ہے، یہ جو منقع ہے، یہ جو چھوہارے ہیں، یہ جو دوسری قسم کی چیزیں ہیں یا جو غلے ہیں،
جس سے انسان شراب بناتا ہے، اس کے اندر دو صفت اللہ نے دی ہے. اگر انسان چاہے تو اس سے اچھی چیز بھی بنا کر کے اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو اس سے خراب اور گندی چیز بھی بنا کر کے اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو چھوٹ دیا ہے، یہ انسان کے اوپر ہے اور یہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے. انسان اگر چاہے تو جو کر لے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. اگر اچھا کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، غلط کرے گا تو غلط بدلہ ملے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.